بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کرونا کی وجہ سے ابھی تک کام پہ کنسنٹریشن کی گنجائش پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ریگولر ویڈیوز جو میں جاری کر رہا تھا اس سے پہلے ایک نیا بکھیڑا شروع ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 16 اپریل کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ڈائریکٹر عبدالرشید صاحب نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے پرائم منسٹر ڈلیوری یونٹ کی آڑ میں تمام صوبائی سیکٹریوں اور چیف کمشنر اسلام آباد کو ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ اپنے ماتحت اداروں میں مریضوں کا مفاد مد نظر رکھتے ہوئے آپ انسینٹو پرسکرپشنز کو ڈسکریج کریں اور اس کے لیے ہدایات جاری کریں۔ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو اس افسر کی کم علمی، نالیکی اور اختیارات سے پہلو طئی کرتے ہوئے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی ہدایت کو نااہل طریقے سے کل کرنے کی پاداش میں ایکشن لینا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے ماتحت پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی تھیں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز کے معاملات کو دیکھا جائے، اس کی سچویشن انالیسس کی جائے اور اس کے ایکشن اور اس کے لیے کوئی ریکمنڈیشن جاری کی جائیں۔ میں اتفاق سے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کی ٹیم کی حیثیت سے ڈریپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور میں اس کی سچویشن انالیسس اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے پرابلمس اور ان کی ورکنگ کے بارے میں اس میں انوالو رہا ہوں۔ ان ڈائریکٹر صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کے پالیسی لیٹر جاری کرنے کا اختیار نہ ڈرگ ایکٹ 97 کے تحت کوئی اختیار ہے اور نہ ہی 2012 کے ڈریپ ایکٹ کے تحت ان کے پاس کوئی اس طرح کی پاور ہے۔ ڈرگ ایکٹ 1976 جو ہے اس میں ڈریپ کو امپورٹ، ایکسپورٹ، مینوفیکچرنگ، سٹوریج، ڈسٹریبیوشن، رجسٹریشن اور سیل کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار ہے، اور 2012 کے ایکٹ کے تحت یہ صرف صوبوں کے درمیان ٹریڈ، کامرس اور تھراپیوٹک گڈز کی ایفیکٹو کوآرڈینیشن اور 1976 کے ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے، اور ان کے تحت، ان دونوں قوانین کے تحت ان ڈائریکٹر صاحب کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ ان کی نالیکی ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو کارکردگی دکھانے کے لیے یہ لیٹر ایشو کر کے کاپی ان کو بھیج دی ہوگی کہ جی ہم نے اپنے طور پہ ہدایات جاری کر دی ہیں اور اس خط کی روشنی میں عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال بھی ہے اور نالیکی بھی ہے۔ ڈاکٹرز کی سب سے پریسٹیجس باڈی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، اور اس سینٹرل باڈی نے اتفاق سے کوئی ایسا ایکشن یا ہدایت ڈاکٹر کو جاری نہیں کی کہ یہ قیاس نہ پھیلے کہ ہر صوبے میں اور ہر شہر میں اور ہر جگہ پہ ڈاکٹروں میں پریشانی بھی پھیلی اور ہر ایک نے علیحدہ الیکشن لینے کی کوشش کی۔ میڈیکل ڈگری آرڈیننس 1982 کے تحت صرف میڈیکل اینڈ ڈینٹل ڈاکٹرز ایلوپیتھک میڈیسن پریسکرپشن کے مجاز ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ایکٹ کے تحت اور موجودہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے ایکٹ کے تحت کہ سیکشن 30 کے ذریعے یہ پریروگیٹو صرف ڈاکٹرز کو حاصل ہے کہ وہ کون سی دوائی لکھیں گے۔ ایون جو ڈاکٹرز پاکستان میں ڈرگ رجسٹرڈ نہ ہوں، ڈاکٹر وہ ڈرگ بھی پریسکرائب کر سکتا ہے، اور اس پریسکرپشن پہ حکومت پاکستان لوگوں کو امپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
यानी ये भी पाबंदी नहीं है कि आप सिर्फ रजिस्टर्ड ड्रग लिखेंगे, आप मरीज के लिए जो मुनासिब समझें वो ड्रग लिख सकते हैं। जो सेक्शन 30 है, इसके तहत हमें मेडिकल एथिक्स रेगुलेट करती है, और उस मेडिकल एथिक्स में ये होता है कि हम सिर्फ वो दवाई लिखें जो पेशेंट के मफाद में हो। मैं अपने डॉक्टर्स को एग्जॉनरेट नहीं कर रहा कि वो इंसेंटिवाइज प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, लेकिन उसका हल ये नहीं है जो इन मौसूफ ने किया है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब थोड़ी सी बात ड्रैप के रोल के मुतल्लिक करते हैं। ड्रैप एक ऐसा अदारा है जिसका आज तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की असामी लिटिगेशन में, ये डे टू डे बेसिस पे काम कर रहा है। इनकी वर्किंग का बहुत बुरा हाल है। मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स हैं जो इस वीडियो के एम्बेड से बाहर चली जाएंगी, लेकिन इसमें लीडरशिप के फुकदान की वजह से ये अपना रूटीन का काम भी नहीं कर रहे। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 700 के करीब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या फैक्ट्रियां हैं, और इनके पास बड़ा लिमिटेड स्टाफ है। अगर ये उनकी साल में एक दफ़ा या दो दफ़ा इंस्पेक्शन करें तो उनकी 5 साल बाद इंस्पेक्शन की बारी आएगी। तो जब ये इंस्पेक्शन करने के काबिल ही नहीं है तो फिर ये लाइसेंस क्यों इशू किए जा रहे हैं। 1250 के करीब मालिक्यूल्स हैं जिनसे 70 से 80 हज़ार दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। एक एक कंपनी को एक एक ड्रग के बनाने के सैकड़ों लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन की दे देता हूं, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन है सिप्रोक्सिन से, और लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उनको अंदाज़ा है। ये कोई 700 से ज़्यादा लोगों को इसका लाइसेंस जारी किया गया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इस मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे दिलचस्प बात है कि उसकी कीमत, मैं ब्रांड बताना मुनासिब नहीं समझूंगा, नेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और मेरे पास भी अवेलेबल है कि 99 रुपीज़ की भी वो दवाई अवेलेबल है 10 गोलियां, और 689 रुपीज़ की भी अवेलेबल है। तो प्राइस रेंज देख लें कि 100 से 700 के करीब एक ही दवाई एक ही साल पाकिस्तान में पाकिस्तानी फैक्ट्रियों का बना हुआ मार्केट में किया जा रहा है। तो डेफिनेटली जो ज़्यादा कीमत दे रहा है वो डॉक्टर्स को इंसेंटिव देगा। तो पहला काम तो ड्रैप का ये है कि ये इसकी प्राइस रेंज कम करे, और फिर ये है कि साल को लिमिट करे कि सैकड़ों लोगों को देने की बजाय चंद दर्जन को दे दे, या 700 की तरह मैक्सिमम 100 लोगों को दे दे। लेकिन ड्रैप का अपना हाल ये है कि हमारी कोई भी फैक्ट्री ग्लोबल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स पूरा नहीं करती। इंडिया की 100 से ज़्यादा कंपनी हैं जिन्होंने ग्लोबल एक्रेडिटेशन ली हुई है। बांग्लादेश की भी 10 से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की एक भी फैक्ट्री नहीं है जिसके पास ग्लोबल एक्रेडिटेशन हो। जब आपकी मॉनिटरिंग का ये हाल है, जो आपका अपना काम है उसको आप कर नहीं सकते, और आप डॉक्टरों के मामलात में आपने दखल अंदाजी शुरू कर दी है। जो इशू प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से आपको आया है उसका आपके पास हल है, आप हल करना नहीं चाहते। उसका हल ये है कि जितनी ड्रग्स कंपनियां हैं उनकी जो मार्केटिंग की बजट है आप उसको मॉनिटर करें, और उस जो प्रमोशनल मटेरियल्स या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको मॉनिटर करें, और उनको कहें कि उनको बाउंड करें कि अगर वो किसी डॉक्टर को स्पॉन्सर करें कोई इंटरनेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो आपको इन्फॉर्म करें और आप उसको मॉनिटर करें। और फिर जब वो ड्रग कंपनी अपनी प्राइस की इंक्रीज के लिए आती है या चीज़ आती है तो उससे पता चलेगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं कि ये डॉक्टर्स हैं जिन्होंने गाड़ियाँ तोहफे में ली हैं, या इंटरनेशनल ट्रिप किए हैं, साल में कितने किए हैं, कॉन्फ्रेंस में किए हैं, प्लेयर ट्रिप किए हैं, कॉन्फ्रेंस के नाम पे ट्रिप किए हैं। माजी में मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में रहते हुए मुझे अंदाज़ा है
کہ لوگ عمرے کی چھٹی لے کے انٹرنیشنل کانفرنسز اور اسپانسرڈ بائی دا ڈرگ کمپنیز کام کرتے رہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں اپنے ڈاکٹروں کو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ایگزامنیٹ نہیں کر رہا، لیکن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اپنا رول بھی ادا نہیں کر رہی، اور انہوں نے پرائم منسٹر کے اس لیٹر کو کل کرنے کی کوشش کی ہے. پی ایم اے کو سرکولر ایشو کرنا چاہیے، پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اس لیٹر کے جواب میں ان کو لکھنا چاہیے کہ آپ نے کس کیپیسٹی اور کس پاورز کے تحت یہ لیٹر ایشو کیا ہے، اس کی کنڈمیشن ایشو کریں، اس کنڈمیشن کو منسٹری تک پڑھائیں، اور اپنے سارے ڈاکٹرز کو کہیں کہ وہ اپنی ایتھکس کو فالو کرتے ہوئے جو مریض کے لیے مناسب دوائی ہو وہ پرسکرائب کریں، مریض کی فائنانشیل پوزیشن دیکھ کے کریں کہ اگر وہ دوا اور وہ سالٹ سستا ملتا ہے تو کسی غریب کو زیادہ دوائی مہنگی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایشو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو ہم اس پہ کرتے ہیں کہ نہ ان کی پارس ہے، ان کو اپنے ایمبٹ میں رہنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے. فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کو صحیح طریقے سے مانیٹر کریں. یہ جو آپ نے 700 فیکٹریاں دی ہوئی ہیں، ان کی فائنانشیل پوزیشن دیکھیں، ان کے مرجر کروائیں، اور چند فیکٹریاں ہوں جو انٹرنیشنل ایکریڈیشن سٹینڈرڈ بھی پورا کرتے ہوں، اور ان کی کوالٹی بھی مانیٹر کی جائے. اس کے بعد آپ ڈاکٹرز کو بھی ڈیفینیٹلی مانیٹر کر سکتے ہیں، اور ان کمپنیوں کے تھرو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ ان کا آپ جو پروموشنل بجٹ ہے، جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی فنڈنگ ڈیٹیل کے ساتھ لیں، اس کا ریکارڈ رکھیں، گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں، پاکستان میڈیکل کمیشن کے ساتھ شیئر کریں، پریس کے ساتھ شیئر کریں. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کون کیا کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.